نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کریم کا بے حساب شکر ہے اور کرم ہے کہ جس نے تمام انسانیت کے لیے اور ہم مسلمانوں کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ جلیلہ بنا کر اور ہادی برحق بنا کر بھیجا اور تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ ناظرین محترم، سورہ حشر کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ کہ میرا رسول، میرا حبیب، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو عطا کریں اس کو لے لو اور صدق دل سے حضور کی عطا کی ہوئی، چاہے وہ احکام شرع ہوں، علوم شرع ہوں، یا اس دنیا کا کوئی مال و متاع ہو، جو میرا رسول مکرم آپ کو عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس عمل سے، جس قول سے، جس بات سے، جس فعل سے تم کو روکیں، منع فرمائیں، اس سے رک جاؤ۔ پھر سورہ نساء میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ پھر سورہ نساء میں ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ان کے لیے یہی حکم دیا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا سورہ اعراف میں کہ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ میرے رسول جو ہیں وہ لوگوں کے لیے جو ان کی کھانے پینے کی طیبات اشیاء ہیں ان کو حلال فرماتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور گندی اور نجس اور حرام چیزوں کو منع فرماتے ہیں۔ پھر قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، تیسرا پارہ میں آیت نمبر 31 میں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے حبیب، میرے محبوب، آپ فرما دیجئے اور کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہو اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ کی چاہت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہو، اللہ کے مقربین میں شامل ہونا چاہتے ہو، تو میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میری اتباع کرو،
میری فرما برداری کرو، میری تابع داری کرو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقربین میں شامل فرما لیں گے اور آپ کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم راہ نجات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع رسول، محبت رسول، اس موضوع پہ آج ہم اللہ کی توفیق سے مخصوص مدت میں اللہ کے کرم سے کچھ گفتگو کریں گے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں عرض گزار ہیں کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی، اپنے رسول مکرم کی محبت پیدا فرما دیں، تاکہ ہمارا ہر عمل، ہماری ہر اطاعت جو ہے وہ خالصتاً اللہ کی بارگاہ اقدس میں حضور کی محبت کے ساتھ جا پہنچے۔ حضور کے ادب و احترام کے ساتھ جو اطاعت کی جائے، اللہ پاک اس کو نہ کہ صرف قبول فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں میں، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ جیسا کہ کہا گیا ایک شاعر کی طرف سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و ادب میں کوئی گفتگو کی جائے، آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا جائے، آپ کے بددعا جیسے روشن چہرے کی باتیں ہوں، واللیل کی سیاہ زلفوں کا تذکرہ ہو، محبوب کے حسن و رخسار کا تذکرہ ہو، چاہے وہ اشعار کی صورت میں ہو، چاہے وہ مضمون کی صورت میں ہو، چاہے وہ نثر کی صورت میں ہو۔ یہی ہمارا ایمان ہے، اور ہر عبادت کی اصل اور ہر عبادت کی روح ہے۔ محبت رسول، ادب رسول، یہ ہر عبادت کی روح ہے کہ محمد کی محبت شرط حق کی دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ پھر مرد کلندر لاہوری نے کیا حضور کے عشق کی اور محبت کی بات کرتے ہوئے حضور کی پاک بارگاہ میں یہ نذرانِ عقیدت پیش کیا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ پھر فرمایا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو ناظرین محترم، آج ہم اللہ پاک کی طرف سے جو اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں یہ راستہ دکھایا گیا کہ اگر میری بارگاہ تک آنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی، میرے حبیب کی اطاعت کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 40 آیت مبارک، پورے قرآن پاک میں 40 آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جن میں اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ 40 میں سے 22 آیات ایسی ہیں، پورے قرآن پاک میں اللہ پاک نے 40 آیات مبارکہ ایسی نازل فرمائی، قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر جو وحی کا نزول ہوا، اور ہم مسلمانوں کے لیے قرآن پاک کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک زبر زیر ذریعہ نجات ہے، اور ہمارا ایمان ہی تب مکمل ہوتا ہے جب ہم الف سے لے کر والناس کے سین تک پورے قرآن پاک کو غور سے پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ ہم خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ اللہ کریم نے عظیم المرتبت، جلیل القدر، امام الانبیاء
صاحب لولاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ادب اور احترام اور محبت کے ساتھ وہ راستہ جس پہ چل کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں قربت میں آنا چاہیں تو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے راستہ محبت کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ جو وہ نہیں ہے۔ تو 40 آیات مبارکہ میں سے 22 آیات کریمہ وہ ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرمایا۔ جیسے میں نے 2-4 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ سب سے پہلے جو سورہ حشر ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ میرا حبیب میرا رسول تم کو جو دیں وہ لے لو، اور خوش دلی سے لینا ہے۔ آپ کے حکم کو، آپ کے تمام احکامات کو ہم نے خوش دلی سے، صدق دل سے ان کو لینا بھی ہے، اور اپنے دل میں ادب رسول محبت کے ساتھ اس کو قبول بھی کرنا ہے۔ اور میرا حبیب وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور میرا محبوب، میرا پیارا، میرا سونا جن غیر شرعی امور سے تم کو روکے اس سے آپ نے باز آ جانا ہے، اس سے بنا ہو جانا ہے۔ ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے اللہ کی بارگاہ تک اپنے اعمال کو محبت رسول کے ساتھ لے جانے میں، جس سے میں ہماری کامیابی اور فلاح ہے۔ وہ راستہ اللہ پاک نے اپنی پاک بارگاہ تک پہنچنے میں اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں یہ واضح طور کے اوپر پیغام عطا فرما دیا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رسالت ہے یہ کہ ایک جگہ پہ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ میرے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کو، رسولوں کو اسی لیے بھیجا اور حکم دیا کہ میرے رسول کی اطاعت کی جائے۔ پھر فرمایا کہ میرا رسول اوامر و نواہی ہیں، کہ اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے منع فرماتے ہیں، اور پاکیزہ اور ستھری چیزوں کو کھانے کے لیے حلال فرماتے ہیں، اور نجس اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، جب اطاعت کی جائے تو اس کی پرواز یہاں آ کے رک جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی اللہ کی وحی کے ذریعے جو پیغامات آئے ہمیں، اگر مکمل طور کے اوپر کوئی مسلمان مکمل طور پہ اوپر ان تمام احکامات کے اوپر عمل کر بھی لیتا ہے تو پھر بھی وہ ایک اللہ کے مطیع کی حد تک پہنچ کے کامل ہوگا۔ مطیع اللہ یعنی کہ ایک تمام احکامات کے اوپر مکمل طور سے اگر عمل کر بھی لیے تو اس کی پرواز یہاں آ کے رک جائے گی کہ اللہ کے حکم احکامات جو آئے وہ ایک مسلمان نے حضور کے احکامات کو مان کے پھر اس پہ عمل کیا۔ عمل کرنے کے بعد وہ اطاعت میں کامل ہوا، اور اس اطاعت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرمائیں گے، اجرت عطا فرمائیں گے۔ اطاعت سے کیا ملے گا؟ اللہ کی طرف سے جنت کی صورت میں اللہ کی طرف سے رضا اور خوشنودی کے لیے وہ جو جنت ہے، جو ہم نے وہ اعمال کیے، حضور نے جو ہمیں اطاعت کرنے کے لیے احکامات فرمائے، اس کی پرواز، اس کی حد یہاں آ کے ختم ہوئی کہ اللہ نے اس کی اجرت یہ عطا فرمائی کہ ایک مسلمان کو اللہ پاک نے جنت عطا کر دی۔ اور یہ بہت بڑی خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن ایک اجرت سے اوپر بہت بلند ایک شے ہے، اسے کہتے ہیں قربت۔ ایک اجرت ہے، ایک قربت ہے۔ اب قربت جو ہے اللہ کی، وہ ملے گی حضور کا ادب کرنے سے، حضور سے محبت کرنے سے۔ اور اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک میں، اپنے کلام میں ادب سکھایا اپنے محبوب کے امتیوں کو
کہیں یہ فرمایا کہ میرے حبیب کی آواز سے دیکھنا تمہاری آواز کہیں اونچی نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ لا ترفعوا فوق اصوات صوت النبی ہے کہ تمہاری آواز جو ہے میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہو، میرے محبوب کی بارگاہ میں آنے کے بعد اس طرح تم لوگوں نے آپس میں باتیں نہیں کرنی، پوری توجہ، پوری محبت، پورا ادب، پورا احترام میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کے تم نے اختیار کرنا ہے۔ آج بھی جب روضہ رسول پہ جاتے ہیں تو عاشق جو ہیں، جو محبت میں فنا ہوتے ہیں، اور اتباع ہے ہی اسی چیز کا نام، اتباع کہتے ہی اسے ہیں کہ اپنی ہستی کو مٹا دینا، اپنی ذات کی نفی کر دینا۔ اگر ہم اپنے کلمہ پاک کی طرف دیکھتے ہیں، چاہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا جائے یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کہا جائے، اب ان دونوں کلمات کے شروع میں ایک حرف ہے لا، جس کا معنی ہے نہیں۔ جب ہم نے کلمہ پاک پڑھا اور شہادت دی، اس کے شروع میں جو لا کا حرف آیا اس کا معنی ہی نہیں ہے، یعنی کہ اپنی ہستی کو مٹانا ہے، اپنی خواہشانی، نفسانی اور حیوانی جو خواہشات ہیں ان کی نفی کرنی ہے۔ جب اس کی نفی ہوگی تو پھر اللہ کے محبوب کی محبت، پھر آگے فرمایا محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اسی لیے کہ جب ہم آج بھی 1450 سال کے بعد جب اللہ پاک حضور کے آستانہ مقدس پہ جانے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، آج بھی جب ہم جاتے ہیں تو جو سنتے ہیں، اور قرآن پاک کی وہ آیا مبارکہ کہ جس میں یہ ہمیں ادب کا اور محبت کا اور احترام کا اللہ پاک کی طرف سے فرمایا گیا کہ دیکھنا کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں تم آؤ تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آنے کے بعد اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے، اپنی آوازوں کو نیچا رکھنا ہے کہ میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ اور یہ کتنی پریشان کن اور بدبختی والی بات ہے کہ جس کی خبر بھی نہ ہو، اور اس دن جب وقت آئے تو جب اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے تو اسے ماسوا سیاہیوں کے اور ماسوا حضور کے ادب کو نا احترام میں لاتے ہوئے، جو اللہ پاک نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، یہ ایمان والوں کو اللہ پاک نے فرمایا، اور ایمان والوں کو ہی حضور کی محبت کے اور ادب کے تقاضے بتائے گئے، تو وہاں پہ اعمال نامے خالی نہ ہوں۔ تو آج بھی جب دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے سامنے، وہ جالی مبارک کے سامنے، تو عاشق لوگ جو ہیں وہ اپنی سانس کی رفتار کو بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری سانس کے آنے جانے میں، اس کی دھڑکن میں، اس کی رفتار میں بھی کوئی اتنی تیزی یا اس قدر یہ الجھ نہ جائے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہاں تو سانس کے بھی لینے کے وہ تقاضا ہے ادب کا، کہ ہم سانس بھی حضور کی بارگاہ اقدس میں ادب سے لیں، اور ادب اور محبت میں ہی حاضرین محترم سب کچھ ہے۔ ادب ہے حضور کا، محبت ہے۔ اب صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں کا آپ مطالعہ کر لیں کہ کیسے وہ حضور سے عشق فرماتے تھے، کیسے وہ عشق آتے تھے، کتنا حضور کا ادب کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس ادب اور احترام کا ہی یہ نتیجہ کہ ان ہستیوں کے نام جو ہیں حضور کے محبت ادب کی وجہ سے روز قیامت تک قائم رہیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا 40 آیہ مبارکہ میں سے 22 آیہ مبارکہ ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول مکرم کی اطاعت کا بھی حکم فرمایا، اور باقی 18 جو آیہ مبارکہ ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ اب آپ دیکھ لیں شان رسالت کہ حضور علیہ السلام کی جو شان محبت ہے، شان رسالت ہے، وہ کس قدر بلند و بالا ہے،
ان 18 آیات کے بالمقابل ایک بھی آیہ مبارکہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ پاک کا یہ حکم ہو کہ صرف میری اطاعت کرو۔ میں پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں، پورے قرآن پاک میں 40 آیہ مبارکہ ایسی ہیں آیہ کریمہ کہ جس میں 22 آیہ مبارکہ میں، آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے حبیب کی اطاعت کا فرمایا، اور باقی بقایا 18 آیہ کریمہ ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ اس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کی اطاعت کے ساتھ اپنی اطاعت کا نہیں فرمایا۔ 18 آیہ مبارکہ ایسی ہیں۔ اب یہ شان رسالت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ پھر اس اطاعت کو کامل کرنے کے لیے، اس کو درجہ منزل پہ پہنچانے کے لیے ہمیں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب اس کی اندر روح پیدا کرنی ہے تو وہ ہوگی میرے محبوب میرے حبیب کے ادب و احترام سے، محبت رسول سے، کہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اب ہم یہاں ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ایک مسجد کا امام ہے جس کے پیچھے ہم 5 وقت کی اس کی قیادت میں مقتدی بن کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور شریعت اور احادیث کی روشنی میں، حکم میں، احکامات میں ہمیں امام کی اطاعت کرنے کا حکم ہے کہ امام کے اللہ اکبر تکبیر اولیٰ کہنے سے، یا رکوع والی یا دوسرے جو ارکان ہیں ان میں امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے نہ ہم نے ہاتھ اٹھانے ہیں، نہ ہم نے رکوع میں جانا ہے، نہ ہم نے سجود میں جانا ہے، نہ ہم نے تشہد میں بیٹھنا ہے، جب تک امام صاحب جن کی ہم امامت میں اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی نماز ادا کر رہے ہیں، ان کے بھی ادب کا اور ان کی اطاعت کا اتنا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں حکم نہیں ہے کہ امام سے پہلے ہم کسی بھی رکن کو ہم قیام نہیں کر سکتے، ہم سجود نہیں کر سکتے، ہم سلام نہیں پھیر سکتے جب تک، کیونکہ ہم نے یہ کہہ دیا نا کہ پیچھے اس امام کے، اب ہمارے اوپر یہ فرض بن گیا کہ امام صاحب کی ہر ادا کے پیچھے پیچھے ہم نے چلنا ہے، اور یہی میرے آقا کریم کی اتباع جو ہے، اس کو کہتے ہی حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے کو۔ میرے آقا کریم کے قدمین مبارک جہاں جہاں جا رہے ہیں اس کے پیچھے پیچھے خود کو رکھنا، کیونکہ غلام جو ہے وہ آقا کے پیچھے ہوتا ہے، اور کسی بھی لحاظ سے وہ تو امام الانبیاء ہیں، وہ تو سرور کونین ہیں۔ ایک مسجد کا امام چاہے بھلے اس کو میں بھی شاید اس کو وہ شریعت کے پورے مسائل کا بھی علم نہ ہو شاید، لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ آپ نے جب امام کی امامت میں نماز پڑھنی ہے تو ظاہراً وہ اس نماز کو شرعی احکامات کے مطابق رد کر دیا جائے گا جو امام سے ہٹ کے یا امام سے پہلے اپنے نماز کے ارکان کو ادا کیا جائے گا۔ اس لیے حاضرین محترم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا آپ دیکھ لیں کہ اللہ پاک نے کیسے کیسے مقدس القابات سے اپنے حبیب کو یاد فرمایا۔ کہیں یاسین کہا، اپنے محبوب کو کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں مزمل فرمایا، کہیں والضحیٰ روشن چہرے والیا، کہیں یہ فرمایا واللیل۔ میرے حبیب آپ کی زلفوں کا تذکرہ، سیاہ زلفیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہیں اس شہر مبارک کی قسمیں کھائیں، حضور علیہ السلام کے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، حبیب میں نہیں قسم کھاتا، میں نہیں قسم کھاؤں گا، اس لیے کھاتا ہوں کہ اس شہر مکہ میں میرے حبیب آپ رہائش پذیر ہیں، آپ ہیں میرے حبیب اس شہر میں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس لیے قسم کھاؤں گا کہ حبیب آپ یہاں موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق، حضور علیہ السلام سے محبت اور ادب جب تک ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوگا، اور ہم حضور سے وہ جو میں نے پچھلی
نشست میں عرض کیا تھا کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ تمہارے والدین سے بڑھ کر، کائنات عالم کی ہر شے سے بڑھ کر، چاہے وہ خونی رشتے ہوں، چاہے وہ دنیا کی کوئی شے ہو، مجھ سے تم لوگوں کو اگر محبت نہیں ہے تو تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، حضور علیہ السلام سے محبت ادب کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اپنے خود کو حضور کی محبت میں، حضور کے ادب میں، حضور کے عشق میں جنہوں نے فنا کیا، وہ سیدنا ابوبکر صدیق بن گئے، وہ صدیق اکبر کہلائے، وہ فاروق اعظم کہلائے، وہ عثمان غنی و ذو النورین کہلائے، وہ مولا مرتضیٰ باب مدینہ تو علم کہلائے، کہ حضور نے فرمایا کہ انا مدینہ تو علم وعلی بابھا۔ حضرت خالد بن ولید کا ہم علماء دین سے سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں کہ حضور کا منہ مبارک اپنی ٹوپی میں انہوں نے سیا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا، اور پھر کیا فتوحات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، کہ جس میدان میں آپ اترتے لاشوں کے انبار لگا دیتے، اور فتح و نصرت اس منہ مبارک کی وجہ سے جو آپ نے اپنی ٹوپی مبارک میں سیا ہوا تھا۔ تو ایک میدان میں ایسا ہوا کہ آپ کی ٹوپی مبارک جس میں حضور کا منہ مبارک تھا کہ وہ سر سے اتر گئی، آپ اس بات کو بھول گئے کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا، اور قریب تھا کہ شاید ایسا ہوتا۔ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں وہاں پہ؟ وہ ٹوپی یا وہ دستار جو آپ نے اپنے سر مبارک پہ لی ہوئی تھی، جس میں میرے پیارے آقا کریم کا منہ مبارک تھا، آپ وہ تلاش کر رہے ہیں۔ جو ہی آپ نے وہ تلاش کیا، مل گئی، تو پھر آپ نے اپنے وہ سر پہ لیا اس کو۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام سے زیادہ عشق کی مثال کوئی ہو سکتا ہے؟ روز قیامت تک صحابہ کرام نے حضور سے وہ عشق کیا، وہ محبت کی۔ ایک جگہ جا رہے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے لیے رکے اور مسکرائے۔ دوسرے صحابہ نے عرض کی، یا امیر المومنین، یہاں آپ رکے، کچھ ایسا معاملہ بھی، عمل بھی ہم نے آپ نے نہیں دیکھا، تو آپ صرف مسکرائے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا کہ میں اپنے محبوب پاک کے ساتھ تھا، تو ایک دن ہم یہاں سے گزر رہے تھے، تو میرے آقا کریم یہاں پہ تشریف لائے تھے، یہاں کچھ دیر کے لیے آپ رکے اور آپ نے تبسم فرمایا، بس میں نے اپنے محبوب کی اس ادا کو اپنایا۔ اب ہم دیکھ لیں کہ کیا عشق، کیا محبت، کیا ادب، پھر اس کا صلہ اللہ پاک نے آپ نے مقربین میں شامل کیا، اپنی قربت میں لے لیا، اور دنیا میں بھی آخری دم تک، جب تک دنیا قائم ہے، ان ہستیوں کے چراغ، ان ہستیوں کے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ اولیاء کرام کا بھی یہی ہے کہ جب وہ فنا فی رسول ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کو منظر اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اتقوا فراست المؤمنین، کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، پھر اس کا دیکھنا نہیں، وہ اللہ کے نور سے جب وہ دیکھے گا پھر کوئی چیز وہ چھپی ہوئی نہیں، کیونکہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ کسی چیز کو پکڑنا، اس کا چلنا، اس کا گفتگو کرنا، جو حضور کی محبت میں خود کو فنا کر دیتا ہے، تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، اور حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں پاؤں بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے، جس سے گفتگو کرتا ہے، میں زبان بن جاتا ہوں۔ بلا شبہ اللہ پاک کی ذات اقدس جسم و جسمانیات سے پاک ہے، لیکن اللہ پاک وہ قرب، وہ نورانیت، وہ نور عطا فرماتے ہیں کہ جس سے اس کے اندر ایسی خوبیاں اور ایسی کرامات کا ظہور ہوتا ہے جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اور عقل اور عشق کا یہیں سے ایک فرق شروع ہو جاتا ہے۔ ہم محبت اور عشق بغیر سوچے، علم کا سہارا لیے بغیر، حضور کی محبت میں وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ ورنہ عقل کے پیمانوں کو تو آپ نے دیکھا کہ عقل سے کام لیا جب اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ سجدہ کرو، تو وہ اکڑ گیا،
حالانکہ اس کی تاریخ ہم علماء دین سے سنتے ہیں کہ زمین و آسمان کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں اس نے عبادت نہیں کی تھی. وہ درس دیتا تھا ملائکہ کو، اور کتنا بڑا اس کا مقام تھا، لیکن رد کر دیا گیا، اس کو جنت سے نکال دیا گیا کہ جب اس نے علم، جو اس نے عقل سے جو سوچا اس نے کہ نہیں میں اعلیٰ ہوں. کیوں کہ آگ کی اٹھان جو ہے وہ اوپر کو ہوتی ہے، اور مٹی جب پھینکی جاتی ہے وہ نیچے کی طرف آتی ہے. کہ وہ آج بھی دیکھ لیں ہم کہ ایک وقت میں جو شیطان ہے، اور اس کا وجود تو ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے نا، اور یہ آیہ مبارکہ ہم سب نے سن رکھی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے جن و انس کو پیدا کیا. تو اس کا وجود ہے، لیکن اللہ کی حکمت سے وہ ہمیں نظر نہیں آتے. اب اس کو ہم دیکھ لیں کہ ایک وقت میں اربوں کھربوں انسان جو دنیا میں ہے، اس کی پرواز اور اس کا علم، یہ دیکھ لیں کہ وہ ایک وقت میں ہر ایک کے دل، حضور نے فرمایا کہ یہ جسم کے اندر خون سے زیادہ تیزی سے گردش کرتا ہے. اور اسی لیے یہ بھی فرمایا گیا کہ جب صبح تم اللہ تعالیٰ نئی زندگی عطا فرماتا ہے تو بندہ جب بیدار ہوتا ہے اس کے بعد، اس لیے بزرگان دین نے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو دھوو اور ناک کے اندر پانی کو ڈالو، کیونکہ ناک کے اندر رہتا ہے. اس کی جو جگہ ہے وہ گندی جگہ ہے، اس لیے کیوں کہ اس کے خیالات ہی ایسے گندیلے ہوتے ہیں، ایسے گندے ہوتے ہیں. اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر رات کو کسی نے دنیا سے جانا ہو تو میں اس کی ناک میں اپنا بسیرا کروں تاکہ میں آخری وقت میں اس کو گمراہ کر سکوں. تو یہ دیکھ لیں آپ کہ اس نے یہ کتنا اس کے پاس علم تھا، کیسی اس نے عبادات کی تھیں، لیکن اللہ کے حکم کو اس نے اپنے تکبر کی وجہ سے، اور جو اس کے ایک علم اس کے اپنے سامنے وہ لے کے آیا کہ آگ جو ہے وہ افضل ہے، مٹی سے آگ افضل ہے، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کرتا. اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، اللہ پاک کی طرف سے بے شمار حکمتیں ہیں. اور اللہ پاک نے جہاں اس کو ایک مہلت دی، پھر اس نے مہلت طلب کی، اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے روز قیامت تک تجھے مہلت دی. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تو میرے پیاروں کو، میرے فرما بردار بندوں کو تو بہکا نہیں سکے گا. اور اس چیز کو مانا اس نے، اور اس کی ہر پل یہی کوشش ہوتی ہے. بڑے بڑے اولیاء کرام کو اس نے منزل سے، پٹری سے اتارنے کی کوشش کی. یہ بات لمبی ہو جائے گی، میرے پروڈیوسر کی طرف سے مجھے اجازت نہیں ہے کہ ٹائم زیادہ لینے کی. صرف میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ جیسے علامہ نے فرمایا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. پھر فرمایا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. کیا ہی محبت والی بات. پھر اس کے آگے میں شعر عرض کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. ناظرین و حاضرین و سامعین محترم، خلاصہ کلام یہ، ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہماری بساط کیا، صحابہ کا عشق
صحابہ کا حضور سے محبت، صحابہ کا ادب، اس کا ہمیں ایک ذرہ بھی مل جائے تو ہمیں اللہ اپنی محبت والوں میں شامل فرما لے۔ یہاں تو حضرت شیخ سعدی الہی رحمت جیسی ہستیوں نے حضور کی پاک بارگاہ میں یہ عقیدت نذرانہ عقیدت پیش کیا، ہزار بار بشویم دہن زے مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ اب اس کا ترجمہ کیا، میں عرض کرتا ہوں کہ اتنی بڑی ہستیاں، ہماری اوقات بساط ہے کیا؟ نہ ہم عمل میں پورے، نہ ہمارے پاس علم نافع۔ اللہ پاک ہمیں ریاکاری سے بچائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں نے کہ جنہوں نے شورِ آفاق یہ دو اشعار بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، یہ حضور کی بارگاہ میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ اب جو میں نے شعر عرض کیا تھا فارسی میں، اس کا ترجمہ آپ سن لیں کہ حضور اگر میں اپنے منہ کو مشک گلاب عنبر سے 1000 مرتبہ بھی دھو لوں، 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی است۔ حضور آپ کا نام مبارک بھی لینا اعلیٰ درجے کی بے ادبی ہے۔ کہ اللہ کے وہ پیارے ہیں، وہ مقربین ہیں، وہ اللہ کے یہ دوست ہیں، چاہے وہ حضور غوث اعظم ہو، دادا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، خواجہ غریب نواز ہوں، حضرت سلطان باہو ہوں، مجدد الفسانی ہوں، جتنے بھی اولیاء کرام جنہوں نے اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو عشق رسول میں، محبت رسول میں فنا کر دیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ اپنے ان پیاروں کا صدقہ، ان پیاروں کے طفیل، ناظرین اس پہ بہت کلام ہو سکتا ہے، اس پہ بہت زیادہ، آج ابھی بھی ٹائم جو ہے میرے پروڈیوسر صاحب نے جو مجھے ٹائم دیا تھا اس سے ٹائم آگے نکل گیا، بہت زیادہ اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، اور جینون اور حقیقت یہی ہے کہ اگر ایک لفظ، ایک حرف یا ایک کوئی جملہ ہمارے منہ سے نکلا ہوا محبت رسول میں، ادب رسول میں، میرے مالک کائنات کی پاک بارگاہ میں اگر قبول ہو گیا، ہماری بخشش کو ذریعہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ہمیں اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ادب، محبت اور احترام بھی پیدا کرنا ہے اس مکرم ہستی کا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر حبیب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسماں ہوتا، نہ ملائکہ ہوتے، نہ جنت حوران بہشت، کچھ بھی نہ ہوتا۔ میرے محبوب آپ کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ میرے محبوب، میرے حبیب، میں تو یہ کسی ٹائم اپنی ناقص عقل سے یہ بات سوچا کرتا ہوں کہ اللہ ہم خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ ایسا حبیب عطا فرما دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں احسان عظیم فرمایا اللہ پاک نے مومنوں کو، مسلمانوں کو اپنا مکرم حبیب عطا فرما کے، جو ان پر قرآن پاک کی آیات تلاوت فرماتا ہے اور اپنی نگاہ پاک سے، پاک تربیت سے ان کو پاک کرتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ پاک خود فرماتے ہیں اس سے پہلے آپ کھلی گمراہی میں تھے، میرے حبیب نے آپ کو ایسی تربیت عطا کی اپنی نگاہ پاک سے، میرے محبوب پاک رحمت برے ہاتھوں سے، جو اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اور یہ ہم خوش قسمت ہیں۔ یہ ابھی کچھ دیر کی بات ہے، روز قیامت کو دور تو نہیں ہے، روز حشر دور تو نہیں ہے، یہ تو قبر سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو وہی تیسرا سوال جس پہ پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ تم کیا کہا کرتے تھے اس ہستی مقدس کے بارے میں، کیا ویوز ہوتے تھے جب تم کلام کرتے تھے، جب تم گفتگو کرتے تھے، جب تم تقریر کرتے تھے، جب تم خطاب کرتے تھے،
تو میرے حبیب کی شان اجاگر کرتے تھے یا کہ اپنی نفسانی باتیں کرتے تھے، دنیا کی باتیں کرتے تھے، یا کہ قرآن میں سے وہ آیتیں تلاش کرتے تھے جس میں بظاہر حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں کچھ تمہارے بقول کچھ شان کم ہوتی ہو؟ نہیں، محبوب پاک کی شان جو ہے، محبوب پاک کسی کے محتاج نہیں ہیں، ان کی تعریف و توصیف فرمانے والے تو خود اللہ ہیں اور ملائکہ ہیں۔ یہ ہمارا ہی اس میں بھلا ہے، ہماری ہی اس میں فلاح ہے، ہماری ہی اس میں نجات ہے۔ محبوب پاک کا جتنا بھی کوئی ادب کرے گا، احترام کرے گا، مؤدب ہوگا، عشق کرے گا، اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی محبوب بناتے ہیں اس بندے کو جو حضور سے ادب، محبت اور پیار سے اپنے اعمال کو بھی درست کرتا ہے اور حضور کے عشق میں، حضور کی محبت میں خود کو فنا کرتا ہے۔ یہی حقیقت ہے، یہی سچ ہے، یہی روشن ہے، یہی برہان ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی صحابہ اکرام کے محبت والے وہ ان لمحات میں سے ایک ذرہ اولیاء اکرام جو محبت فرماتے تھے، میں محبوب پاک سے اللہ پاک ہمیں بھی ایک ذرہ بھی عطا فرما دے۔ ہم سب کو کہنا سننا آپ کا، ہم سب کا اللہ پاک حضور کے صدقے، محبوب پاک کے صدقے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اللہ پاک ذریعہ نجات دنیا میں، قبر میں، حشر میں اللہ کی رحمتیں ہماری شامل حال ہوں۔ صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ السلام علیکم۔